وجعلنا منهم اللهم إني أعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة آمین. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، اور ہم نے کوئی رسول بھی نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہ اپنی قوم کی زبان میں ہی آتا تھا. اور ظاہر ہے یہ نیچرل چیز ہے، اور وہ اللہ نے وجہ بھی بتا دی، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ دین کو، اللہ کے احکامات کو کھول کھول کر ان کے لیے بیان کرتے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پیغمبر دوسری لینگویج میں آئے کسی قوم کے اندر اور لینگویج بیریئر جو آ جائے اس کی وجہ سے وہ اپنی بات کو صحیح طریقے سے کنوے کر سکے. اسی لیے دیکھیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بعثت خاصہ جو ہے وہ مشرکین عرب کے لیے ہوئی ہے، اہل مکہ کے لیے. ہاں، آپ کی جو بعثت عامہ ہے وہ پوری انسانیت کے لیے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، لیکن بعثت خاصہ جو ہے وہ عرب کے لوگوں کے لیے. اسی لیے قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے عربی میں نازل فرمایا. اب اس میں ایک لطیف نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کرنے کا مقصد یہ بتا دیا کہ قوموں کی اپنی زبان میں کتاب نازل ہوتی ہے، رسول بھی انہی میں سے آتا ہے تاکہ وہ بات صحیح طریقے سے سمجھا سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب جب تک آپ کی زبان میں نہیں ہوگی یا آپ وہ زبان نہیں سیکھ لیتے کہ جس میں کتاب نازل ہوئی ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے جو حق ہے اس کو حاصل ہی نہیں کر سکتے. پھر آپ دین اس کو سمجھیں گے جو آپ کے آباء و اجداد آپ کو دین سکھائیں گے. اسی لیے قرآن میں آپ دیکھیں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب کی، یہود و نصارہ کی جب برائیوں کا ذکر کیا تو کہا کہ لے کے آؤ، کوئی کتاب ہے تمہارے پاس؟ یہ ہوائی تیر جو چلا رہے ہو، اٹکل پچو چلا رہے ہو، اس کی تو کوئی اصل نہیں. کوئی علمی بات کرو کہ کہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی ان سے فرماؤ اگر قرآن کو نہیں مانتے اپنے پاس کوئی کتاب ہے وہ لے آؤ، یا انبیاء کے آثار میں سے کوئی چیز چل رہی ہو، علم کے آثار وہ لے آؤ، اس سے بات کرو. یہ جذباتی ڈاکٹرن چھوڑو، علمی بات کرو. تو یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ زبان کو نہیں سمجھ لیتے یا اس زبان سے آپ کی اپنی زبان میں وہ چیز ٹرانسلیٹ نہیں ہو جاتی، آپ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا ٹرو نالج حاصل ہی نہیں کر سکتے. یہی ہمارا جھگڑا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ صوفیاء یہاں پہ اسلام لے کے آئے، کسی کو انکار نہیں اس سے، لیکن اس سے آگے چلے. صوفیاء اسلام لے کر آئے جب انہیں یہ پتا تھا کہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کی زبان فارسی ہے، عربی ان کو آتی کوئی نہیں ہے. 1000 سال میں کسی ایک بزرگ نے بھی کوئی قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا؟ کوئی بخاری کا ترجمہ؟ اپنی کتابیں لکھ لکھ کے ان کو پکڑاتے رہے. کشف المحجوب پوری دنیا میں مانا جاتا ہے جی فارسی زبان میں سب سے پہلے تصوف کی کتاب لکھی گئی ہے. اس سے پہلے جتنی تصوف کی کتابیں تھیں وہ عربی میں تھیں. رسالہ کشیریہ ہو، اسی طریقے سے احیاء العلوم ہو. ہاں، کیمیائے سعادت لکھی گئی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ہمارے اس ایریے کے نہیں تھے، وہ ایران کے رہنے والے تھے، امام محمد غزالی. لیکن ان کا زمانہ بھی علی ابن عثمان حجویری سے بعد کا ہی بنتا ہے، تھوڑا سا اوور لیپنگ پیریڈ آتا ہے. لیکن کشف المحجوب کے جو آتھر ہیں وہ 465 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور امام غزالی جو ہے 505 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. لہٰذا یہ جو دعویٰ ہے کہ سب سے پہلی کتاب تصوف کی جو فارسی میں لکھی گئی وہ واقعی کشف المحجوب ہے. کیمیائے سعادت بھی اس کے بعد آئی ہے، اور اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں، رسالہ کشیریہ جو علی ابن عثمان حجویری کے استاد ابو القاسم کشیری نے لکھی وہ بھی عربی زبان میں تھی. حارث محاسبی کی کتابیں یہ ساری عربی میں تھی. تو لیکن قرآن کا ترجمہ نہیں کیا کسی نے سب کانٹیننٹ میں آ کے. یہ بمشکل 200-250 سال پہلے شاہ ولی اللہ دہلوی نے پہلا ترجمہ کیا، اس کے بعد ان کے بیٹے نے اردو ترجمہ کیا، اور پھر لوگوں کو ایک چونکہ فرقہ واریت آ چکی تھی تو سب ایک
سب نے اپنے اپنے ترجمے کرنے شروع کر دیے. ادروائز ابھی بھی انہوں نے ترجمے نہیں کرنے تھے. ان کو فکر لگی کہ لوگ ان کا ترجمہ پڑھ کے کہیں ان کے فرقے میں نہ چلے جائیں. تب انہوں نے زدم زدہ یہ ترجمے لکھے ہیں. ابھی بھی ان کا کوئی مقصد نہیں تھا لکھنے کا, جس کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن کے ترجمے لکھے, بخاری کا ترجمہ ہی کو نہیں کیا. ورنہ احمد بریلوی صاحب جب قرآن کا ترجمہ لکھ رہے تھے کنز الایمان, تو بخاری کا بھی ترجمہ لکھ دیتے. نہیں کیا. پہلا ترجمہ بخاری کا بھی 800 سال پہلے ہوا ہے. علامہ وحید الزمان ایک دیوبندی عالم تھے, ترجمہ کیا, اہل حدیث ہو گئے. پھر مصیبت پڑ گئی, دیوبندیوں نے کہا یار وہ تو بندہ اہل حدیث ہو گیا, اب ہم اپنا علادہ ترجمہ لکھیں. اور بریلویوں نے تو یہ 50-60 سال پہلے آ کے ترجمہ کیا, غلام رسول رضوی صاحب نے. اور پھر اس کے بعد غلام رسول سعیدی صاحب نے صحیح مسلم کا ترجمہ کیا. میں ایویں نہیں دعویٰ کرتا کہ آپ اس مبارک دور میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ انسانی تاریخ نے صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد اتنا مبارک دور نہیں دیکھا اسلام کے حوالے سے کہ ایک ایک بچے کے ہاتھ میں قرآن کی آیت اور حدیث اس کی اپنی زبان میں موجود ہے. اور اردو تو اس وقت سب سے رچ زبان ہو گئی ہے عربی کے بعد, اور کسی دنیا کی زبان میں اتنی حدیث کی کتابیں ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی ہیں جو اردو زبان میں ہوئی ہیں. تو یہ بڑا مبارک دور ہے. اور دیکھیں جیسے ہی ہوا ہے آپ نے اس کی برکات دیکھنی شروع کر دی کہ اب یہ سیل رواں رک ہی نہیں رہا کسی سے. کیا کریں, اس کے آگے بند کیسے باندھیں؟ اب کس طرح لوگوں کو بتائیں کہ جی فلاں نے, وہ کہتے ہیں فلاں کو چھوڑیں, بتائیں نبی علیہ السلام نے کیا بتایا. اور خود ان لوگوں کو جن کو عربی آتی